السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ مسلم لیگ نون کے بیانیے یا بیانیے کی تبدیلی کی باز گشت آج پاکستانی سیاست کا ایک بڑا اہم حصہ ہے۔ اس وقت یہ فیصلہ شاید ہو چکا ہے کہ جو مسلم لیگ نون یا میاں نواز شریف صاحب نے لندن میں کہا تھا کہ احتساب ہوگا، اب مٹی پاؤ نہیں ہوگا، جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو حساب دینا ہوگا، وہ کہیں دفن کرنے کی کوشش یا دفن کر دیا گیا ہے۔ اور یہ مسلم لیگ نون نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ پاور پالیٹکس کی گیم ہے، یہ پاپولر پالیٹکس سے بات آگے چلی گئی ہے۔ کیوں جو لڑائی اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کی ہے اس کو گھما کے اپنی طرف لایا جائے، اس لیے یہ بات شروع ہوئی، اور اس سے پہلے کہ یہ درخت بند تھا یہ پہلے ہی دبا دی گئی۔ گزشتہ 40-50 سال میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے بعد سے مختلف سیاسی جماعتوں نے مختلف اوقات میں یہ بیانیہ بنایا، صرف بیانیہ نہیں، یہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا احتساب ہونا چاہیے، اگر کوئی خرابیاں، کسی نے آئین توڑا اس کو سسپینڈ کیا۔ تمام سیاسی جماعتیں اب اس عمل سے گزر چکی ہیں، جو افیکٹیز رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کسی نہ کسی عمل کی، اور پچھلے 40-50 سال میں مختلف اوقات میں، اب ریسنٹلی تحریک انصاف نے بھی آپ نے دیکھا حکومت گئی، انہوں نے بھی الزام اس کا جنرل باجوہ کے سر دھرا اور کہا کہ ان کی حکومت کو ایک بین الاقوامی سازش کے ذریعے، بیرونی سازش کے ذریعے امریکہ سے مل کر گرایا گیا۔ یہ تمام بیانیے تو بنائے جاتے ہیں، لیکن بیانیے پر عمل کرنا جس وقت حکومت آتی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اسی لیے آ جاتے ہیں بیانیے کی تعریف پر کہ بیانیہ ہوتا کیا ہے۔ سیاسی جماعتیں کسی بھی الیکشن کیمپین میں یا کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف، یہ جب اپوزیشن میں ہوں یا الیکشن میں جا رہی ہوں، سوچتی ہے کہ ایک نعرے کی ضرورت ہے، ایک بیانیے کی ضرورت ہے جو عوام کی پذیرائی حاصل کر سکے، اور وہ بیانیہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کو بیانیہ ہی رہنا ہوتا ہے۔ اس کا مقصد ایک ایسی بیان بازی، ایسی جذباتی تقریریں جن کو استعمال کیا جائے اس وقت الیکشنز کے وقت یا کسی اور موقع پر، جس طرح میاں نواز شریف صاحب نے 2019-20 میں ووٹ کو عزت دو کے نام پر کام شروع کیا، یا اس سے پہلے بھی شروع کیا۔ ایک بیانیہ بنایا گیا اور اس بیانیے کو اس وقت ختم کر دیا گیا جب ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو گئی۔ سو تمام سیاسی جماعتیں گزشتہ کچھ سالوں میں یہ دیکھا گیا کہ یہ بیانیہ اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بناتی بھی ہیں تو جیسے مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا تھا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، وہ اس لیے بنایا جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باز کر کے، ان کے ساتھ بات چیت کر کے، ان پر پریشر ڈال کے اپنی مرضی کی ایک ڈیل لی جا سکے۔ اور تمام جماعتیں پاکستان کی اگر تاریخ خاص کر ماضی قریب کی دیکھی جائے تو آپ کو یہ بار بار یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ اسی تناظر میں اگر ہم میاں صاحب کا بیان دیکھیں اور اب ایک اور تبدیلی دیکھیں اس میں، تو پہلا جو ووٹ کو عزت دو کا اور خلائی مخلوق کا ایک بیانیہ شروع کیا تھا میں نے، وہ اس وقت شروع کیا تھا جب سپریم کورٹ نے ان کو نااہل کیا تھا۔ وہ کہاں ختم ہوا ذرا دیکھیں۔ اب تو فیصلے کا وقت آیا، ووٹ کو اس کا حساب کتاب ہو جائے۔ ہمارا مقابلہ کسی اور کے ساتھ ہے، ہمارا مقابلہ ایک خلائی مخلوق کے ساتھ ہے۔ جو بھی یہ خرابی، یہ ذمہ دار ہے جنرل فیض حمید نے کیس کو بنایا۔ باجوہ صاحب ابھی آپ کو آنا پڑے گا۔ جنرل باجوہ، جنرل فیض، باجوہ صاحب جواب آپ کو دینا ہوگا۔ جنرل فیض یہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے۔ گجرانوالہ جلسے میں پی ڈی ایم کے نواز شریف نے سٹنگ آرمی چیف پر الزام لگایا، کیا یہ الزام درست تھا؟ 2016-17 میں شروع ہوئے اس بیانیے کا اختتام نیکسٹ کوشچن پر ہوا، اور یہ نیکسٹ کوشچن اس وقت کہا گیا جب لانگ مارچ لے کر تحریک انصاف کی حکومت گرائی گئی، اور اب تو بار بار یہ بتایا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کے مختلف سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کی جانب سے کہ کیسے یہ ڈیل ہوئی، کون سا وقت تھا، کون سا مرحلہ تھا، کیا کیا کچھ آفر کیا جاتا رہا اور کیا چیز لے لی گئی۔ سو یہ بیانیہ اس وقت بنا اور پھر ایک جگہ جا کر یہ احساس ہوا کہ اب اس بیانیے کی ضرورت نہیں ہے، سو معاملہ نیکسٹ کوشچن پر آیا۔ اب جبکہ 16 ماہ حکومت کی کارکردگی سامنے ہے، وہ حکومت کرنے کے بعد جب مسلم لیگ نون کا تھنک ٹینک بیٹھا ہوگا تو سوچا ہوگا کہ اب ایسا کیا کریں، جب الیکشن میں جائیں گے تو یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ ہماری کارکردگی، کیونکہ 16 مہینے کی کارکردگی کا بھی جواب دینا جو کہ مسلم لیگ نون لیڈ گورنمنٹ تھی جس نے حکومت کی پچھلے 16 ماہ، تو دوبارہ یہ کہا گیا کہ اب مٹی نہیں ڈالی جائے گی، دوبارہ جرنیلوں کے نام لیے گئے اور کہا گیا کہ اب دوبارہ احتساب ہوگا، لیکن پھر یہ معاملہ بھی آخرکار اللہ پر چھوڑ دیا گیا۔
पाओ जी आगे चलो, अब मिट्टी पाओ वाला मामला नहीं है, अब इसको हमने किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, फिर आगे की बात करते हैं। जनरल बाजवा और जनरल फैज आलाकार साकिर निसार हैं, खोसा है वो पनामा वाला बेंच है, इजाजुल हसन है, अब मिट्टी पाव वाला मामला नहीं है। हम तो अपने साथ होने वाले सलूक का किसी तौर पर भी डिमांड नहीं कर रहे कि उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। आप कह रहे हैं एहतसाब होगा बाजवा साहब का? मैंने तो नहीं कहा, डिबेट का हिस्सा होना चाहिए। ये नारे पिट चुके हैं, इसके ऊपर कई दफा पहले लोगों के साथ हाथ हो चुका है। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ को ये बात लिख सकता है, तो फिर वो आर्मी एक ऐसी पोजीशन में होगी वो अपने उन अफसरान के खिलाफ एक्शन ले सके। समझते हैं कि जनरल बाजवा, जनरल फैज जो दीगर किरदार है उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। वो आसमान की तरफ देख रहे हैं, मीडिया के सामने उन्होंने कहा था मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब ने जैसे अल्लाह पे छोड़ा, यू टर्न समझते हैं, और ये मामला अब अल्लाह पर छोड़ दिया गया। सो क्या बयानिया वाकई उस वक्त की जरूरत के तहत शॉर्ट टर्म लोगों को कन्विंस करने के लिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है वो बनाती है? मुशाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर चेयरमैन सेनेट कमेटी डिफेंस के रह चुके। मुशाहिद साहब, बिफोर आई स्टार्ट गो ऑन टू आजकल आपको जो बयान दे रहे हैं, यू टॉकिंग अबाउट मदर ऑफ ऑल डील्स, ये बात दुरुस्त है कि जो अभी पावर पॉलिटिक्स और पॉपुलर पॉलिटिक्स का फर्क है, पॉपुलर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, पता चला हम तो अब पावर पॉलिटिक्स फेज में आ गए हैं, अब तो हमने मामला तय कर लिए, अब ये काम नहीं चल सकता, और उससे पीछे हट गई मुस्लिम लीग? नहीं, मेरे ख्याल में मियां साहब की एक बड़ी यूनिक चीज है कि ही इज अ सर्वाइवर। और जब शुरू किया था उन्होंने 93 में एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया, उसका डिक्टेशन नहीं लूंगा, हाँ, उसकी एडवाइस मैंने दी थी। आई वॉज अ जर्नलिस्ट लाइक यू, अ यंग जर्नलिस्ट। सर ਤੁਸੀਂ ਵੇ ਦਿਨ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੜਾਕੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੜਾਕੇ ਕੱਢਣ ਸੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਦੀ। ਹਾਂ, तो मरवाया नहीं, पाकिस्तान को फायदा होया। अच्छा, मेरा ख्याल था उस टाइम तुसी कहते हो कड़ाके का नहीं, वो उसमें कोर्ट होता है किसी और कॉन्टेक्स्ट में। नहीं, कड़ाके सा मुशर्रफ साहब के कॉन्टेक्स्ट में। नो, उसका हमें कोई शामिल नहीं था उसमें, ना पता था हमें। ये था 1993, 14 अप्रैल 93। आई वाज अ जर्नलिस्ट, मियां साहब का उस दिन आए तो मैं भी एक स्पीच कर रहा था, वो इकोनॉमिस्ट का सेमिनार था। तो मियां साहब, मैं देखा कि थोड़ा सा, मैं कहा मियां साहब की हाल खैर थे है, कहते हाँ आज मेरी बड़ी खास मीटिंग है गुलाम इसाक खाना। दिस वॉज द मदर ऑफ ऑल मीटिंग्स, जो आखिरी मीटिंग थी बिफोर द डी डे। तो कहते तुम की कर रहे हो? मैं कहा मैं फारग हूं। कहते कम विद मी इन द कार। सो मैरियट से वो आगे शेख रशीद को कहा तुम चलाओ, ड्राइवर को निकालो। मैं आगे बैठा, मियां साहब पीछे सरताज अजीज बैठ के उन्होंने एडवाइस देनी शुरू कर दी कि जिरगा बना लें, पख्तून हमारे कल्चर में होता है, उसमें वली खान को डाल दें, उसमें अजमल खट्टर को डाल दें, मैं अभी होऊंगा। मैं कहा सर फॉरगेट अबाउट जिरगा, इट्स ओवर फॉर यू इन पावर पॉलिटिक्स, यू हैव लॉस्ट द पैलेस पॉलिटिक्स। आई स्पोक आउट ऑफ टर्न। मैं आगे बैठा सा, उत्थे पहुंचा तो किसी ने कहा जी मियां साहब डिसॉल्व कर दें असेंबली, सम मिनिस्टर्स। किसी ने कहा आप रिजाइन कर दें। मुझे पूछा, मैं कहा मियां साहब ना तुसी रिजाइन ना करो ना डिसॉल्व करो, गेट सैक्ड, गेट फायर्ड। ना की मतलब? मैं कहा टेक ऑन द एस्टैब्लिशमेंट, तकरीर करो, टिका के एक्सपोज करो कि साजिशां हो रही हैं, महलाती साजिश। कहना फिर क्यों होएगा? मैं कहा फिर यू विल बी सैक्ड, बट फ्रॉम अ सरकारी लीडर यू विल बिकम एन अवामी लीडर। फिर मैं मजाक ना किया उन्होंने। इमरान खान को भी आपने मशवरा तो नहीं दिया था? नहीं, फिर उन्होंने क्या, फिर मैं कहा मियां साहब बाय द वे यू आर 90 माइल्स फ्रॉम करबला। कहता नो आई एम 30 माइल्स फ्रॉम करबला। उन्होंने पता सी। एंड नेक्स्ट डे 17th of April he made that speech। 18th of January he was fired by गुलाम इसाक खान। मैं मुबारकबाद देने गया, सारे मिनिस्टर्स बैठे हुए घबराए हुए, दे हैड लॉस्ट द जॉब्स, और वो नो सिक्योरिटी। आई केम मैं सुजुकी विद माय वाइफ, और वो मैं नसीम जरा शाद सी कौन थे, तो हमने जाके मैं कहा मियां साहब बहुत मुबारक हुए, बहुत अच्छा हो गया। अब आप अवामी लीडर बन गए। और अब नाउ गो टू द पीपल, ट्रेन मार्च, ये वो वहां से शुरू हुआ। लेकिन अब क्या हुआ है? आपने सुना उन्होंने कहा मिट्टी पाव नहीं होगा, जनरलों का जजों का एहतसाब होगा, जो कि मैं बार बार कह रहा हूं कि बयानिए के तौर पर तो इस्तेमाल होता है, लेकिन ये नारा अब बिकता भी है, और शायद वक्त की कभी जरूरत कोई समझेगा कि ये जरूरत बन गई है कि ये काम हो। पीपल हु आर नाउ रिटायर्ड, दे आर ऑलमोस्ट सिविलियंस, दे डोंट मैटर एनी मोर। तो आप कह रहे हैं कि रिटायर लोगों का मतलब है कि वो जो हो गया वो हो गया। इस वक्त 2023 में आपकी काशिफ साहब क्या तरजीहात हैं?
لوگوں کو اعتماد دیں, لوگوں کو ریلیف دیں, ایک دست شفا دیں, ہیلنگ ٹچ دیں. آپ ماضی کی طرف دیکھیں گے. ویسے بھی ایک بڑی پرشن مثال ہے کہ جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے نا, وہ مکہ پھر آپ کئی اور وہ نہیں ہے. اپنے منہ پہ مارنا چاہیے, مثال تو پوری کرو نا. ایگزیکٹلی, جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے. دیکھو جب وقت تھا پیپلز پارٹی کا کیسے ہینڈل کیا, جب جنرل کیانی, جنرل پاشا نے کیا کہ وینٹ ٹو کورٹ آن میمو گیٹ, یہ غداری ہے فلانا. What did they do? Yusuf Raza Gilani went to the National Assembly and he took them head on. State within a state. State within a state. اور OBL کو ویزا کس نے دیا تھا؟ And the memo gate was buried that same day. The same day. Notwithstanding the chief of army staff, notwithstanding the DGI. He took them, ٹھیک ہے. اب کیا ہوا پھر آپ کے خیال؟ اب میرے خیال میں آئی تھنک بیٹر سینس از پریویلڈ. میں تو یہ کہتا ہوں بیٹر سینس کی تعریف کرے نا ہمارے لیے. بیٹر سینس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ ہیز ٹو, کسی نے جا کے سمجھایا کہ شہباز شریف نے جگہ وہ خبریں اخبار میں دیکھ رہا ہوں ہر روز مختلف اخباروں میں خبریں لگتی ہیں کہ شہباز صاحب نے کلیدی کردار ادا کیا. ان کو پیغام دے کر بھیجا گیا تھا یہاں سے. ایک دن آئے, منڈے کو لینڈ کیا, ٹیوزڈے ویڈنسڈے واپس چلے گئے لنڈن, اور پھر بیانیہ تبدیل ہو گیا. اس میں میں نے بھی ایک بیان دیا تھا. میں نے کہا تھا کہ نیلسن منڈیلا کا ماڈل فالو کریں, جنراسٹی, دل بڑا کرو, فراغ دلی نال, فارورڈ لوکنگ اپروچ. وہ 27 سال اندر رہنا نہ سمجھ لیں. نہیں, اس نے اتنی اس سے ظلم زیادتی ہوئی. اینڈ میاں صاحب کا جو ہے غصہ اور غم جائز ہے, ان سے زیادتی ہوئی. اچھی پلی گورنمنٹ الیکٹ ہو کے آئی 2013 میں, پھر آپ نے دھرنا شروع کر دیا. دھرنا کہاں سے آیا تھا؟ اٹ واز اسپانسرڈ بائی دا انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ. بالکل کلیئرلی. وہ تو بوریاں آندھی سے ہم پیسے دیے راتوں ٹو دا پیپل کنسرنڈ. آل آف اے سڈن اینڈ دین دا دھرنا بیکڈ آف. سو یو ڈیسٹیبلائز دا گورنمنٹ فار نتھنگ. اور پھر وہ دھرنا تو پہلا فیز تھا نا. دا سیکنڈ فیز دین کیم دا سافٹ کو, اینڈ آئی واز دا اونلی ون ہو سیڈ ان دا پارلیمنٹ سافٹ کو. اس کو سارے لوگ میں فیض یاب ہونا چاہ رہے تھے یا ہم ہاتھ مل رہے تھے, ڈرتے تھے. تو میں نے کہا یہ سافٹ کو ہوا ہے یوزنگ دا جوڈیشری. اور یہ بھی میں نے کہا تھا پارلیمنٹ کے اندر کہ میاں صاحب سیاسی قیدی ہیں, ہی از اے پولیٹیکل پرزنر. یہ کیس ویسا فراڈ ہے, کاما شکاما نان سینس. ایسے اٹس اے پولیٹیکل پرزنر بیکاز فار پالیٹکس دے ہیو ڈن اٹ. حالانکہ وہ ججز کا جو سپریم کورٹ میں ہوتا ہے وہ خالی نااہلی ہوئی تھی, اس پہ تو نااہلی ہوئی تھی نا. ہاں, کیس تو نیب کورٹ میں گیا نا. نہیں, لیکن جو اکاما کا تھا وہ کنکاکٹ کیا تھا, وہ تو کریٹ ہوا تھا نا سپریم کورٹ میں. کیس کچھ اور تھا اور سزا ان کو اکاما پر دے دی. وہ جیسے کلنٹن کے خلاف شروع کسی اور پر کیا اینڈ دے گاٹ مونیکا لیونسکی مورالٹی ایشو بنا دیا سوال. تو وہ مطلب بہانا چاہیے تھا ٹو گیٹ ہم. دا نیم آف دا گیم واز گیٹ نواز آپریشن. 2022 میں کیا ہوا ہے؟ 2022 میں بھی ایکشن ریپلے ہوا. اچھا, مزے کی بات ہے کہ 2017 کو اسی پی ٹی آئی نے سیلیبریٹ کیا کہ بڑا اچھا ہے, مٹھائیاں بانٹی کہ میاں صاحب کو ٹھیک ہوا ہے, کرپٹ ہوا ہے. اور وہ 2022 میں جب ان کے خلاف سافٹ کو ہوا, وہ بھی سافٹ کو تھا یوزنگ دا پارلیمنٹ, اینڈ وہ ہمارے لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی, وہ بڑا اچھا ہوا. سو دا اسکور از ایون ناؤ. دونوں ڈسے ہوئے ہیں, دونوں کو کوٹا قربانی کا پورا ہو گیا, دونوں کو رقبہ مل چکا ہے. ناؤ وی ہیو ٹو موو فارورڈ. وی نیڈ اے ہیلنگ ٹچ, دست شفا. دس کنٹری اگر موو فارورڈ کرنا ہے تو اٹ ہیز ٹو بی انکلوسو پلورلسٹک پالیٹکس. اگر یہ پولیٹیکل ٹرائبلزم لا کہ جی آئی ڈونٹ لائک یور فیس کاشف صاحب, میں تو چھڑنا نہیں ہے, میں نبڑ لاؤں گا, کوئی نبڑ نہیں کسی نے سکتا. ٹائمز ہیو چینجڈ. دس از 21st century. لیکن ہمارے سیاستدان ہمیشہ وہ پرانے وقتوں میں ہی سیاست کر رہے ہیں. نہیں, ہمارے سیاستدان کا پرابلم ہے کہ ہم پرانی غلطیاں دہراتے ہیں, نئی غلطیاں کی بھی کیپیسٹی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ نئی غلطیاں کرو یار, پرانی غلطیاں اس کے نتائج. آئنسٹائن نے کیا کہا تھا؟ Trying to do the same thing over and over again and expecting a different result is either stupidity or insanity. Which one is this? Combination of both. حماقت بھی ہے اور بے وقوفی بھی ہے, اور ملک سے ساتھ زیادتی ہے. 2022 کاشف صاحب آپ نے پورا ضائع کیا, ٹھیک ہے نا. رجیم چینج, یہ وہ, کون بنے گا چیف, یہی تھا نا ایشو. اور کیا ایشو تھا پورے 2022. 2023 میں ابھی وی آر ٹاکنگ in the year of our Lord 2023 2 October, لاسٹ کوارٹر آ گئے نا سال کا. اس میں کیا ڈیفالٹ سے بچ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. مجھے شرم آتی ہے. میں منگولیا بھی ہو کے گیا, ویتنام ہو کے گیا, کمبوڈیا, کہاں لوگ پہنچے ہوئے ہیں, اور ہم بھیک مانگ رہے ہیں 1 ارب کے, فلانے ارب کے, اور وہ بچ رہے ہیں کہ یہ آپ ڈیفالٹ سے بچ گئے. قائد اعظم نے یہ ملک بنایا کتنی مشکلات کے ساتھ. Our people deserve better. ورنہ لوگ گالیاں دیں گے سیاستدانوں کو بھی, سب کو, کہ یار کیا آپ کرنا ہے, ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں. سیکھنا بھی نہیں ہے.
جی ہمارا مسئلہ ہم نے سیکھنا بھی نہیں ہے نا. نہیں وی ہیو ٹو سیکھ. اگر نہیں سیکھیں گے تو فارغ ہو جائیں گے. ہم نے ایک چیز سیکھی ہے, پاور پالیٹکس. پاور پالیٹکس کیسے ہو, وہی ہم کر رہے ہیں. وہ تو نالائق کی پاور پالیٹکس وہی کر رہے ہیں نا, جوڑ توڑ ہے نا, وہی کر رہے ہیں. سازش دوست اور محلہ وہی ہو رہا ہے نا, وہی ہو رہا ہے. میاں صاحب جب واپس آئیں گے آپ کے خیال میں جیل جائیں گے؟ جیل کس لیے جانا چاہیے؟ جیل کا چیپٹر اگر نہیں جائیں گے تو ڈیل کی وجہ سے نہیں جائیں گے. نہیں ڈیل کا نہیں, ویسے بھی وہ کیس ہی فراڈ تھا یار, فار گاڈ سیک. سر وہ 2-3 سزائیں ہوئی تھیں, ان کو ایون فیلڈ میں بیل مل چکا ہے. ایک اور کیس تھا وہ اس کے اندر وہ بیل پر ہے, جو سزائیں ہوئی تھیں ان کو. دیکھو آپ کو پتا کہ امریکن سسٹم میں یو ایس کانگریس نے کمیٹی بنائی ہے آن دا ویپنائزیشن آف اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس. آپ نے نیب کو ویپنائز کر دیا, آپ نے قانون کو ویپنائز کر دیا کہ اچھا کاشف صاحب سچ بڑا بول رہے ہو, آؤ جانا نوٹس آ گیا. سر اب تو ہم نے ایم پی او کو بھی ویپنائز کر دیا, جس کو مینٹیننس آف پبلک آرڈر کہتے ہیں. اس کے تحت جس کا دل کرتا اٹھا کے آپ 9 ضمانتیں 10 ضمانتیں لوگوں کی ہم اٹھا کے واپس اندر پھینکی جا رہے ہیں. یو نو دس از بیکم اے فارس. بٹ یہ انجینئرنگ, آپ کو یہ جو ایف آئی آر ہو رہی ہیں یہ بھی سیاسی انجینئرنگ. وہ تو مجھے پتا نہیں کیا کیا کیسز ہیں. جب یہ 2018 کا الیکشن تھا, دیکھیں کوئی ایک آدھا کیس ٹھیک ہی ہوگا, 2-4 بھی ٹھیک ہوں. مثلا چودھری پرویز لائی ہمارے دوست ہیں, ساتھ ہی رہے. آئی تھنک بڑی زیادتی ہے. 78-year-old person who gets bail and he is not released. So he is a political prisoner. سیاست کی وجہ سے قید ہے نا. قیدی نمبر 804 کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قیدی نمبر 944 943 اب ہو گیا. پولیٹیکل, ہاں وہ 943 ہو گیا. دیکھیں جی اب اس عمومی میں آپ کو کرنٹ اپڈیٹ کر دوں گا. 943 کوشچن یہ ہے کہ 943 یا میاں صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں, سب کے کیسز کھلے ہوئے ہیں اس وقت. وہ نیب نے ادھر بھی کھول دیے نا کیسز, لیسٹ وی فارگیٹ. سو وی آر ایوری باڈی از ان دا سیم بوٹ. تو اس میں بھی ہمیں چاہیے تھا, نیب ریفارم کی ہم بات کرتے ہیں بعد میں کہ نیب کا یہ نہیں وہ نہیں. جب آپ کو موقع ملا آپ نے کہا نہیں نیب میں نے استعمال کرنا ہے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف, اور نیب میری ایک انسٹرومنٹ ہوگی. بعد میں پتا چلا کہ یو آر وکٹم آف دیٹ. سو وی ہیو ٹو لرن. آپ کیوں نہیں سیکھ رہے ہیں, سیکھ کیوں نہیں رہے؟ آئی کال اٹ پولیٹیکل ٹرائبلزم. میں بڑی اچھی بات پشاور میں ایک بندے نے کی تھی, محسن خان صاحب نے. انہوں نے کہا کہ آپ آئے تو جب بم بلاسٹ ہوا میں گیا, کہتے آپ بات ہمیں قبائلی کہتے ہیں, قبائلی سوچ تو آپ لوگوں کی ہے اسلام آباد میں, آپ آپس کی لڑائیوں سے نکلتے نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ریلیف دیں, کوئی سارا کچھ دیں. تو اس وقت بڑا ایک انفلیکشن پوائنٹ ہے, ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کی پالیٹکس کا, ہمارے فیوچر کا. وی آر ٹاکنگ آف اکنامک اسٹیبلائزیشن, وی آر ٹاکنگ آف پولیٹیکل اسٹیبلٹی, وی آر ٹاکنگ آف الیکشن. راستہ کیسے نکلے گا؟ سر میرا تو خیال تھا وی ٹاکنگ آف سروائیول ناؤ. پولیٹیکل اسٹیبل اکنامک وہ تو اس وقت ہوگی کہ ہم پہلے سروائیو کریں گے, پھر حالات کو اس قابل سروائیو تو کریں گے. ہر کوئی کہہ رہا ہے فیلنگ. پاکستانی لوگ میں جا گئے, سوسائٹی میں جائیں, سروائیو تو ہم کریں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہماری قوم میں ہماری قوم کے میں کرنٹ ہے, قیادت کمزور ہے اور قیادت کی سوچ محدود ہے. ہم ہر سیاستدان آتا ہوا کہتا میں اپنے مخالف کو اندر ڈال دوں. نانسنس. اور وہ بھی وہی آج بھی وہی کریں گے. نہیں کیوں نہیں بدلیں گے؟ ہم کیوں بدلیں گے؟ یہ سیاست حالات مجبور کریں گے بدلنے کو, ورنہ اگر یہی کام وہ کریں گے, میں کاشف صاحب بتا دیتا ہوں, وی ول آل بیکم irrelevant. وی ول بی اوورٹیکن بائی ایونٹس. ویکیوم جو ہوتا ہے نا کسی معاشرے میں نہیں بھی ہوتا, یا پھر کوئی اور آ جائے گا, کوئی اور تو ہے نا. ہاں وہ ہیں, کہے گا جی میرے عزیز ہم وطنوں میں مسئلہ حل کرتا ہوں, I'll sort it out. What these damn civilians can't do, I'll do it. ٹھیک ہے جی. یا کوئی اور پولیٹیکل فورس آ جائے گی کوئی, پھر یہ بھی ہوتی ہے. پاپولسٹ فورس نکلی ہے ہر جگہ. آپ جو ہے دیکھیں گے الیکشنز ہو رہے ہیں, لوگ کیسے نکل رہے ہیں. یہ سیاستدانوں کی غلطی ہے ساری. سیاستدانوں کی جو اپنی رسپانسبلٹی وہ تو لے لینا. انہوں نے جو مینیپولیٹ کرنا, یس انجینئرنگ بھی ہوئی, لیکن جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ تو ہم کر سکتے ہیں نا. اگر اتفاق رائے ہو سکتا ہے کاشف صاحب آن گیونگ ایکسٹینشن ٹو جنرل باجوہ, اگر اتفاق رائے ہو سکتا ہے آئی ایم ایف جانے کو, ہر کو کہتا ہے, عمران خان بھی کہتا ہے بڑا اچھا آئیڈیا آئی ایم ایف ضرور جائیں. فاٹف پر 14 قوانین آپ نے پاس کیے, 14 قوانین آپ نے پاس کیے یونانیمسلی ڈسپائٹ دا پولرائزیشن. تو وائی ناٹ فار دا فیوچر آف پاکستان. نظریہ ضرور کے تحت تو آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں. ساروں کا خیال ہے فیوچر میں ہی ہوں. عمران خان صاحب تھے, ان کا بھی خیال تھا کہ میں آ گیا سب ٹھیک. وہ میں کہتا تھا مذاق میں, اب میاں صاحب خوشحالی آئے گی, میں آ گیا. وہ یہ بھٹو صاحب کے زمانے میں کہتا تھا کہ مین آف ڈیسٹنی کمپلیکس, کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص نکالا ہے, اللہ تعالیٰ نے میرے سے بڑا کام لینا ہے, اور میں 24 کروڑ 20 کروڑ عوام کی جو ہے نا تقدیر تبدیل کروں گا, اینڈ آئی نو بیسٹ. اور بیسکلی اس کے پیچھے سوچ ہے
बादशाहत की, मुगल माइंडसेट. बेसिकली डीप डाउन वी आर नॉट डेमोक्रेट्स, वी डोंट बिलीव इन डेमोक्रेसी, वी यूज डेमोक्रेसी टू कम टू पावर. हमारा जो है ना वो कि वो हम उसका इस्तेमाल करें. तो अब फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड हैव चेंज्ड. 21 मिलियन नए वोटर्स आ रहे हैं, आपको पता है, 18 साल एंड अबव. दे हैव नो क्लू ऑफ व्हाट हैपेंड इन द पास्ट. दे वांट चेंज. लेकिन क्या अगला इलेक्शन एक और -1 का इलेक्शन होगा? आपने कहा कि हम सीखते नहीं हैं, हम पुरानी गलतियां दोहराते हैं. हम चाहते हैं, जैसे मैंने कहा, पावर पॉलिटिक्स है, सबका ख्याल है किसी तरह मैं डील कर के मैं वजीर आजम बन जाऊं. और जैसे आप आते हुए कह रहे हैं खुशहाली हम लेकर आएंगे, हम मुल्क ठीक करेंगे. आज एक सेमिनार था इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. उसमें रजा रब्बानी साहब थे, उसमें वलीद इकबाल साहब थे. मेरे से पूछा कि आइंदा क्या हो सकता है इलेक्शन का. मैं क्या, मियां साहब भी आएंगे, इलेक्शन भी होंगे, लेकिन मैं क्या 3 फॉर्मुलेशंस हो सकते हैं इलेक्शंस के. मैं क्या, एक तो हो सकता है कि जो इलेक्शन हुआ 2018 वाला, जिसको मैंने सबसे पहले 25 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये इलेक्शन नहीं, ये सिलेक्शन है, जिसमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई, जिसमें नून को सफाया किया गया. एक वो मॉडल है. दूसरा मॉडल है, मैंने कहा, थाईलैंड का. थाईलैंड में इलेक्शन हुआ, सब पार्टीज को हिस्सा लेने दे गया, लेकिन जो सबसे पॉपुलर पार्टी थी, पॉपुलिस्ट था मिस्टर पीता, यंग आदमी, 36 साल का, आपकी जैसी उम्र का, और बड़ा हैंडसम और बड़ा वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के और वो बंदा, उसको उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया आफ्टर विनिंग द इलेक्शन. उन्होंने कहा तुमने 15 साल पहले एक शेयर्स लिए थे कंपनी में जो डिक्लेयर नहीं किए. एकामा 2.0 वो हो गया. तो एक वो मॉडल है कि आप वो करने, या आपने तोशा खाना से चीजें ली हैं, इस खाने में डालनी थी, इस खाने में टेक्निकल जो नॉकआउट होता है. और तीसरा मैं क्या मॉडल है, व्हाट आई कॉल द अर्दोगान और द मालदीव्स मॉडल. परसों मालदीव में भी इलेक्शन, वो ये है कि अर्दोगान साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया कि आपने नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ, नजरिया तुर्की के खिलाफ आपने कुछ किया है, कमालिज्म के खिलाफ. तो लेकिन आपकी पार्टी हिस्सा ले सकती है. आपने फिर इस वक्त क्या होने जा रहा है? इस वक्त अब्दुल्ला गुल को लगाया, वो इलेक्शन जीता. मालदीव्स में भी क्या हुआ, अब अब्दुल्ला यामीन था, उसको प्रेसिडेंट रहा, उसको करप्शन केस में निकाला, उसने अपना प्रॉक्सी खड़ा कर दिया, मोहम्मद मोइजू, वो इलेक्शन जीत गया. was very एंटी इंडियन बाय द वे. और उसने पहला काम किया कि अपने लीडर को जेल से उनका आगे हाउस अरेस्ट कर. पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है? तो पाकिस्तान में अब देखते हैं कि कौन सा मॉडल है, क्योंकि यहां तो लीडर तो फारग हो गया, लेकिन लगता है यहां पार्टी भी फारग होगी. मेरे ख्याल में नहीं, अभी पूरी तरह फारग नहीं शायद हुई. आई थिंक वो और देख लेते हैं. So it could be a combination of the Erdogan, all three bits and pieces. Mother of all three. मतलब दो इधर से एक ले लें, उधर से. I think this Erdogan model could work out because you have to include everybody. As a political party की बात कर रहा हूं. बाकी तो केसेस हैं लोगों के, let the courts decide कहां तक जाते हैं. अब माशाल्लाह we have a new chief justice जो बड़े दबंग हैं, जो जिनके वालिद साहब ने कायदे-ए-आज़म के साथ काम किया था, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, डेमोक्रेसी. तो मुझे उम्मीद है कि वो कानून की बात. सर मैं जरा आपको नून लीग का जलसा भी शाहदरा का दिखाना चाहता हूं. जी, आपने कल देखा ही फुटेज देखी? मैं कल नहीं गया था उधर. आर यू सरप्राइज्ड एट द नंबर ऑफ पीपल और द लैक ऑफ पीपल हियर? एक गली में किया जा रहा है ये जलसा मुस्लिम लीग नून की जानिब से, येट लोग नहीं आए. बल्कि एक टीवी चैनल पे खबर भी चल रही थी कि इसका नोटिस लिया कि हमारा हार्ट है हमारा लाहौर का, ये जिसमें जलसा हो रहा है. और ये हार्ड कोर तो गोवाल मंडी है, मोची पार्टी है, ये तो क्या शदर है, इट्स वन ऑफ द आउटस्कर्ट्स ऑफ लाहौर. आई माय सेल्फ अ लाहौरी. नून जीतती रही ना यहां से हमेशा. हाँ. इसी वजह से इसका इंतखाब शायद किया गया होगा. लेकिन आपको यार सरप्राइज्ड के, या आपको लगता है कि कॉर्नर मीटिंग टाइप है, कोई फर्क नहीं पड़ता? अभी जो पंजाबी में कहते हैं ना, मामला पखा नहीं पखरे है. लेट मियां साहब कम, शायद उसमें सर पखेगा. अभी तो शुरुआत है, अभी तो. देखिए सर, यहां पर मोटरसाइकिल में, ये मैं आपको सुनाता हूं, एक 1 to 5 मिलेगा जो बंदे लेकर ऐसे में. राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि हम जियो फेंसिंग करेंगे, कौन कौन आया है इस जलसे में. मैं तो मुझे लगता है हर बंदे के पास 10-10 मोबाइल होंगे कि यार मेरी भी हाजिर लगा दें जियो फेंसिंग में. तो सुनिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज जो ऐलान किया गया यहाँ पर. IT ओरिएंटेड जलसे पॉलिटिक्स शुरू हो गई है. मुझे क्यों हो रही है ऐलान है, तो मुझे उम्मीद है कि ये मेरी टीम ही जीतेगी. आप सबको बताया जा रहा है कि 1 to 5 जो 21 तारीख को ज्यादा बंदे लेके आएगा मियां नवाज शरीफ को वेलकम करने के लिए, उसको 135 है हमारा, उससे 2 पीपियां आती है. पीपी में जो सबसे ज्यादा बंदे लेके जाएगा और पूरी ड्यूटी देगा, उनके लिए होल्डर दिया जाएगा 1 to 5. क्यों हो रहा है?
میں سمجھتا ہوں کہ I would advise میاں صاحب to I want to see the نواز شریف of the 1990s. جو دبنگ ہے, دلیر ہے, اور جو ٹیکنیکل ایشوز پر کوئی کمیٹی سے یا آئی ٹی سے کام نہیں چلتا, یہ دلاں دے سودے ہوندے نے. You speak from the heart, you connect with the Lahoris, you connect with your constituency, and then you... But he will be a game changer. Yes. How much, that will be determined when he comes back. He is frankly the only trump card of the PMLN. PMLN is Nawaz Sharif. اور وہ he should go for the kill for this thing دبنگ طریقے سے. یہ جو ہے نا کہ too much analysis leads to paralysis. اے کر دو جی, او کر دو جی, 2 پیج سکھانا. You see, lot of these people are, circles become intriguers and little things. وہ کانے جی دسنا, پرچیاں دینا. یار, speak from the heart. I've known Mian Saab. The real Mian Saab is the natural leader. He can connect. But if he is contained and controlled and وہ اس کو کیا جائے پورا آرگنائز طریقے سے کہ جی آپ اسکرپٹ رائٹنگ, then it will be a total failure. آخری سوال سر, مدر آف آل ڈیلز کیا ہوتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ پاکستان میں مدر آف ڈیلز بڑی ہوئی ہیں. 1984 میں بے نظیر بھٹو جب جیل میں تھی, when Peter Galbraith was coming to see her, فوراً جنرل ضیاء نے کہا ان کو باہر بھیج دو, بھیج دیا. 1988 میں جب آئی جی آئی کو بنایا گیا آئی ایس آئی نے کہ روکا جائے بے نظیر کو, تو 2 رچرڈز آگے ریگنر نے بھیج دی, رچرڈ آرمیٹاج اینڈ رچرڈ مرفی. انہوں نے کہا غلام اسحاق خان کو give her transfer of power. It was done. 2000 میں جب میاں صاحب اندر تھے کو کے بعد, تو کلنٹن نے آرڈر دیا کہ 20 جنوری 2001 کو میرا آخری دن ایز پریزیڈنٹ. بفور دیٹ فارم اے کنسورشیم آف UAE, قطر, سعودی عربیہ. I want my friend Nawaz to be a free man. رفیق حریری صاحب نے وہ کیا, ان کا بیٹا آیا سعد حریری, اور خود آیا. سعد نے مجھے خود بتایا, میرا دوست ہے, پرائم منسٹر ہے جو لبنان کا, گو کہ گلا کرتا ہے کہ مجھے پاکستانی لوگ بھول گئے جتنا میں نے کہا. یاد ہے. تو وہ انہوں نے کر دیا, and it was done. So we have had this history. ہماری کیپیسٹی نہیں ہے, لگ رہا ہے کہ ہماری سسٹم کی کیپیسٹی نہیں ہے یا انٹرنیشنل پریشر یا ڈومیسٹک پریشر زیادہ برداشت کر سکیں. So it's the question who will blink first. کسی حریری کی یا کسی رچرڈ کی ضرورت پڑے گی خان صاحب کو اگر کچھ کرنا پڑے. Maybe a phone call. I hope not from Washington. Maybe Riyadh or something else will do. یا اردوغان. Who knows? Let's see where it comes from. ایک بریک لیتے ہیں آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں صاحب, آپ کیونکہ لندن کی بات چیت کا بھی حصہ تھے, یہ جو بیانیہ بدلا ہے سارے اس پر بات کر رہے ہیں. آج بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا ہوا آپ کے خیال میں پاور پالیٹکس میں اب پاپولر پالیٹکس کی گنجائش نہیں ہے؟ نہیں کاشف عباسی صاحب, گزارش یہ ہے, بیانیہ کہتے کس کو ہیں سر؟ وہ کہانیاں سنا دیں لوگوں کو, آ کے کرنا نہیں ہوتا نا. نہیں, گزارش یہ ہے کہ میں نے اس دن بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ میں نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ بھائی بیانیہ جو ہوتا ہے وہ ہوتی ہے اس جماعت کی ترجیح. یہ آئین قانون کی بالادستی, پارلیمنٹ کی بالادستی, کون جماعت ہے جو کہتی ہے کہ میں نہیں کروں گی اگر اقتدار مجھے ملا تو؟ کون کہے گا کہ میں قانون پہ عمل نہیں کروں گا, میں خوشحالی نہیں لے کر آؤں گا, کوشش کروں؟ یہ کون سی جماعت کہتی ہے اپنے منشور میں؟ بھائی بات یہ ہے کہ بیانیہ وہی ہے جو وہ جماعت اس منشور میں سے ترجیح کس چیز کو دیتی ہے. اب آ جائیں جو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کا بیانیہ ہے کیا, یا بدل گیا یا نرم پڑ گیا. میں کاشف عباسی صاحب بڑے کھلے دل سے یہ اقرار کرتا ہوں, اور جو بات آپ سے کہنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یار پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ سیاستدان جو ہے وہ پہل کرتا ہے, وہ نالائکی کرتا ہے, وہ ڈلیور نہیں کر پاتا, وہ اداروں سے ٹکراؤ کرتا ہے, اس لیے جناب ادارے پھر حرکت میں آتے ہیں. چھوڑ دیں ان کو. بھائی 75 سالوں کے بعد نوبت یہ آ گئی ہے کہ اب اداروں کے اندر تفریق عام لوگوں کو نظر آتی ہے. اداروں کے اندر بغاوت پہ لوگوں کو اکسایا جاتا ہے, ہر دوسرے بندے کے علم میں ہوتا ہے آپ کے علاوہ کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے, میرے علاوہ سب کو پتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے اداروں کے اندر. اور پھر آپ 9-10 مئی کا واقعہ ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. بھائی مجھے یہ بتا دیں صرف, آپ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کو کچھ نہ کہیں ان مجرموں کو. آپ یہاں سے تو سٹارٹ لے لیں
کہ پاکستان کے ریاستی اور سر وہ تو ہو ہی رہا ہے نا اگر میاں صاحب، محفوظ یہ تو بات بڑی کلیئرلی کہہ دی گئی ہے کہ اس سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا. سو وہ جو بھی اس میں ملوث ہے ظاہر ہے اس کے خلاف اب کارروائیاں ہو رہی ہیں. اس میں کامران ایک سیکنڈ عباسی صاحب میں عرض کرتا ہوں. عباسی صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ اس لیے میں بات آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کرنے لگا ہوں کہ کلیئر بات ہو گئی، مگر کچھ لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید 9-10 مئی کے جو ملزم ہیں وہ ہمارے مخالف ہیں. ظاہر ہے آپ کے مخالف بھائی ہم مخالفت کی وجہ سے وہ بات نہیں کر رہے. آپ مخالفت کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ سانو بھی پتا، سانو بھی پتا. عباسی صاحب کا بھی دشمن وہی. نہیں ایک سیکنڈ میں اینج کرنے لگا نا، سن لو پلیز سن لو. میں آپ سے یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ عباسی صاحب کا بھی جو مخالف ہے میرا بھی وہی دشمن ہے. میں نہیں کہتا کہ میرے دشمن کو سزا دو، میں کہتا ہوں عباسی صاحب کے دشمن کو تو کم از کم سزا دو یار، ظلم ہوا ہے. تو کیا اس لیے نہ سزا دی جائے کہ نہیں وہ جویل لطیف کا بھی ملزم ہے، یا جویل لطیف اس لیے کہہ رہا ہے کہ کیونکہ اس کا بھی ملزم وہی ہے؟ یہ نہ کریں یار. سر وہ مسئلہ یہ ہے کہ چلنا ہے. اب یہ جو نیا بیانیہ ہے نا 9 مئی والا جو میں سمجھتا ہوں وہ تو آپ لوگوں کا پہلے دن سے موقف ہے. میں تو آپ کو 25,635 پریس کانفرنس سے نکال کے آپ یہ بتا سکتا ہوں جس میں آپ ساروں نے کہا یہ لوگ نہیں چھوٹنے چاہیے. سو وہ تو تھا. یہ نیا بیانیہ یہ تھا کہ جنرل فیض، جنرل باجوہ، جنرل بندیال، جسٹس بندیال، جسٹس کھوسا اور جسٹس ریاض اللہ سر، یہ تو نام لے کر آپ نے اداروں کے 5 لوگوں کی بات کی تھی نا. اور اب آپ کہہ رہے ہیں ادارے چھوڑ دیں، یہ 5 لوگ چھوڑ دیں. ایک کام کرتے ہیں، یہ 9 مئی کر لیتے. سو ایک مٹی پاؤ والی کہانی ہے، لیکن تھی نہیں ماننا، چھٹ دیں اس بات کو چھوڑ دیں. یہ بتائیں آپ نے لاہور کا جلسہ پہ میں دیکھ رہا ہوں بڑے لوگ بات کر رہے ہیں کہ لوگ نہیں آئے. آپ لوگوں کے لیے سرپرائز تھا یا آپ کو لگتا ہے کہ اتنے ہی آنے چاہیے تھے کہ کوئی گل نہیں چلو نہیں بھی آئے شروع میں میاں صاحب آئیں گے تو آ جائیں گے؟ نہیں عباسی صاحب یہ آپ کو کارنر میٹنگ جو ہے وہ نظر آئی ضرور ہے، مگر ہم نے تو اس سے چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگ بھی کی ہیں. لیکن مریم نواز نے کیا کرتی ہے اس طرح کی کارنر میٹنگ؟ مریم نواز نے بھی کی ہے اس سے چھوٹی کارنر میٹنگ. آخری کب کی تھی؟ آپ ان کو جلسہ نہ کہیں یار. آپ اور دیکھیں دوسرا، کبھی بھی جلسے سے پہلے جلسے نہیں ہوتے. جلسے سے پہلے وارم اپ کرنے کے لیے ورکر کو میٹنگ کی جاتی ہیں، کارنر میٹنگ ہوتی ہیں. اگر آپ اس کو جلسہ کہیں گے تو 21 کے آپ کیا کہیں گے 21 کے دن کو؟ تو یہ نہیں، یہ موازنہ اس طرح کرنا کہ فلاں جگہ. سر ویسے بڑے قسمت والے ہیں آپ کے وارم اپ کو پاکستان ٹیلی ویژن لائیو دکھا رہا ہے آج کل، وارم اپس کو بھی. میری عرض سن لینا. میں آج اپنے حلقے میں کارنر میٹنگ کر رہا تھا تو اس کو لائیو دکھایا گیا. اب اس کو جلسہ آپ کہیں گے؟ وہ ایک کارنر میٹنگ. سر آپ کی کارنر میٹنگ کو پی ٹی وی لائیو دکھاتا ہے؟ بالکل دکھائیے. کسی اور کو دکھائے گا پی ٹی وی؟ والی بات ہے. نہیں پی ٹی وی کی بات نہیں کر رہا، دوسرے پرائیویٹ چینل کی بات کر رہا ہوں. پی ٹی وی آج کل کون دکھاتا ہے؟ سارا دن میں بیٹھا رہا ہوں، میں نے تو نہیں دیکھی آپ کی کوئی کارنر میٹنگ. اوور AR وائی تو نہیں ہوئے گی، کسی اور تے ہوئے گی. میں میرے اسکرین 9 لگی نے میرے سامنے، تو 9 اسکرین سارا دن دیکھتا رہا میں بیٹھ کے. آج کل حالات ہے کہ AR وائی دکھانا شاید اور نہ دکھا دیں، AR وائی دکھا دینا ساری تقریر. اچھا پھر میری بات سنیں، نیچے آپ کی DSNG ہے اور ابھی بھی وہ کور ضرور کیا ہوگا، لائیو نہیں دکھایا. کور ضرور کیا ہوگا، لائیو نہیں دکھایا. میں آپ کا ذاتی موقع پوچھوں، آپ کے خیال میں باجوہ صاحب کا احتساب ہونا چاہیے؟ ذاتی موقع. دیکھیں میں پھر سے یہ کہوں گا کہ میرا ذاتی موقف ہی نہیں ہے، 24 کروڑ عوام کا یہ موقف ہے، اور یہ کاشف صاحب کہیں نہ کہیں آپ کو کرنا پڑے گا. ابھی نہیں، جب بھی موقع ملے بعد میں. ابھی نہیں، حکومت بن بھی اداروں کو کرنا پڑے گا بھائی، اداروں کو کرنا پڑے گا. ریاست نہیں چل سکتی. آپ فیض آباد دھرنے کے ملزموں کو جنہوں نے ریفرنس دائر کروایا تھا، آپ ان کو کلین چٹ نہیں دے سکتے. آپ سیٹھ وقار کو جنہوں نے کہا تھا کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، آپ شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں ان کو نوکری سے نکالنے والے یا ان پر دباؤ ڈال کر ان سے فیصلہ لکھوانے کی خواہش کرنے والوں کو آپ کلین چٹ نہیں دے سکیں گے. پھر اللہ پر کیوں چھوڑا معاملہ؟ فیض صاحب کو، جنرل باجوہ صاحب کو، معاملہ پھر اللہ پہ کیوں چھوڑ دیا آپ لوگوں نے؟
اچھا میری بات سنیں یار, میرے پاس نہ کوئی پیٹرول بم ہیں نہ مسلح جتھے ہیں, تو میں ایک پرامن جدوجہد کر سکتا ہوں, اپنی زبان سے کہہ سکتا ہوں, پھر میں اللہ پہ ہی چھوڑوں گا نا. اب تو آپ نے اللہ پہ چھوڑ دیا معاملہ, اب تو کہنا بھی نہیں ہے. نہیں 2017 سے چھوڑا ہوا ہے بھائی, آج پہلے دن نہیں کہہ رہے. نہیں, آپ تو پہلے کہتے تھے کہ باجوہ صاحب آپ کو صاف دینا پڑے گا, اب آپ نے کہا مٹی نہیں پڑے گی, اب آپ کہہ رہے ہیں مٹی پڑ جائے تو کوئی گل نہیں بھائی جی, یہ صاحب مجھے بھی دینا پڑے گا, کاشف عباسی صاحب کو بھی دینا پڑے گا. میں نے جو کرتوت کیے مجھے دینا پڑے گا صاحب, دنیا اور آخرت دونوں میں ہی دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور یہ دینا پڑنا ہے. اور میری بات سنیں, نواز شریف کسی کو معاف کر دیں, مگر آپ یہ ذہن میں رکھیں جنہوں نے ریاست کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, جنہوں نے پاکستانی قوم کو 2 وقت کی روٹی سے محروم کیا ہے, ان لوگوں کے ساتھ سلوک وہی ہونا ہے جو انہوں نے پاکستانی قوم کے ساتھ کیا ہے. آپ شہباز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں میاں صاحب؟ اگر تو شہباز شریف صاحب نے کیا ہے تو یقیناً ان کے ساتھ بھی ہوگا. اور اگر 4.25 سالوں میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی, اگر 2017 میں اس کا منصوبہ سازی کی گئی تھی, تو پھر ان کو ہوگا. اگر میں ملوث ہوں تو مجھے بھی معافی کسی صورت نہیں ہونی چاہیے. مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یار کہ آپ مجھے یہ بتائیں. سر, یہ جو آپ کہتے ہیں نا یہ آسان ترین کام ہے, اس کی بنیاد کب رکھی, کب یہ ہوا؟ ہماری سیاست ہے یہ. الیکشن سے پہلے ہم ہر چیز دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں. جب عمران خان صاحب اپنی کیمپین کر رہے تھے, ہر چیز کا ذمہ دار نواز شریف تھا. جب نواز شریف صاحب آپ کیمپین کر رہے تھے, ہر چیز کا ذمہ دار آصف زرداری تھا. دیکھیں, یہ کوئی ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے. سو اب بھی سمجھ آتی ہے یہ سیاست جو ہو رہی ہے کہ جس کا ذمہ دار وہ ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی فارمولا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ میاں صاحب آ رہے ہیں سب ٹھیک ہو جائیں گے, شہباز شریف کو وہ فارمولا کیوں نہیں دیا آپ نے 16 مہینے؟ ان کو فیل ہونے کیوں دیا؟ بڑی اچھی بات ہے آپ کی. آپ 1 منٹ مجھے یہ دے دیں کہ آپ نے کہا کہ جب نواز شریف آتا ہے وہ زرداری پہ ڈالتا ہے, عمران آتا ہے وہ نواز شریف پہ ڈالتا ہے, آپ لوگ عمران پہ ڈال رہے ہیں. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ پہلے تو یہ بتا دیں, کیا ایسا نہیں ہوتا؟ آپ دونوں باتیں ٹھیک کر رہے ہیں, آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں, مگر میری بھی عرض سن لیں. جی, میری بھی گزارش یہ ہے کہ آج کیونکہ یہ 74 سالوں سے ہوتا ہے کہ ہر بندہ پچھلے پہ ملبہ ڈالتا ہے, آنے والا میرے پہ ڈال دے گا. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ آج کسی جگہ پہ رک جانا چاہیے کہ بھائی جتنا پورشن 4.25 سال کا تباہی بربادی کرنے والا وہ ہے اس پہ ڈالیں, 16 ماہ کی بربادی کرنے والوں پہ اتنا بوجھ ڈالیں, اور جو پچھلا 4 سال ترقی کروا رہا تھا, پاکستان کو خوشحالی کی طرف بڑھا رہا تھا, اس کو اتنا حصہ دے دیں. کیا میں غلط کر رہا ہوں؟ میں بھی بات سر, یہ فیصلہ, یہ تو فیصلہ عوام اور لوگ کریں گے جب آپ ان کے پاس اپنا پروگرام لے کر جائیں گے. اب پھر وہ بات آ گئی. اگر یہ بات عوام نے کرنی ہے, کاشف عباسی صاحب نے نہیں کرنی, یا جوید لطیف کو اجازت نہیں ہے یہ بات کرنے کی, تو پھر میرے بھائی ہر بندہ یہ بات کہتا رہے گا کہ میں ٹھیک تھا وہ غلط ہے. ہاں, لیکن اس کا فیصلہ, اس کا فیصلہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, اس کا بڑا آسان طریقہ ہے, ایک ٹروتھ کمیشن بنائیں, پھر فیصلہ کریں نا. کہیں جی ایک سچ کمیشن بنائیں گے جو سچ لوگوں کے سامنے لے کے آئے گا, اس میں لوگ ایسے ڈالیں جس پر نہ آپ کو اعتراض ہو, نہ دوسری پارٹی کو اعتراض ہو, نہ تیسرے پہ اعتراض ہو. میاں جاوید لطیف تو ہمیشہ یہی ایک ہی بات کہیں گے کہ نون لیگ اس ملک کے مفاد میں سب کام کیے ہیں, باقی سارے چور ہیں. دوسرے بھی یہی کہیں گے, عمران خان صاحب کہیں گے میں سب سے اچھا ہوں, باقی سارے چور ہیں. ایک ٹروتھ کمیشن بنائیں, کیونکہ یہ میں نے کہہ دیا اور لوگ مان لیں, یہ لوگ نہیں مانتے نا. جی نہیں, یہ ٹھیک ہے بات آپ کی, آپ درست بات یہ کہہ رہے ہیں, مگر کاشف بات یہ ہے کہ یہ ٹروتھ کمیشن کا ہم کب سے کہہ رہے ہیں, 5 سال ہو گئے. سر, بنانا کس نے ہے؟ کوئی بنوا دیتا. 16 مہینے میں بنا دیتے شہباز صاحب. پھر ہم کہہ دیتے ہیں 16 مہینے میں بنا دیتے شہباز صاحب. ایک کام کریں, اب آپ فوج کے پیچھے نہیں جانا چاہتے, اسٹیبلشمنٹ سن لیں سر. میاں صاحب, میاں نواز شریف صاحب کو کہیں کہ اعلان کریں اب آ کے کہ ہمارا ایک منشور جو سب سے اہم ترین بات ہوگی وہ یہ ہے کہ ہم ایک ٹروتھ کمیشن بنائیں گے, سچ بولیں گے, ہر چیز لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گے, اور ایسے لوگوں کو بٹھائیں گے اس کمیشن میں جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. وہ کہاں سے شروع ہونا چاہیے آپ بتا دیں؟ جہاں سے دل کرتا ہے سر. پہلے یہ سارے کہتے تھے احتساب کا بھی شروع ہونا چاہیے 2008 سے, انہوں نے کہا نہیں جی 88 سے کریں, پھر کسی نے کہا نہیں جی 47 سے کریں. آپ نے سنا ہوگا یہ بیانات سارے, یہ بیٹھ کے سارے فیصلہ کر لیں کب سے شروع کرنا. کیونکہ یہ نہ ہونے والی باتیں ہیں نا, پھر یہ نہ کرنے والی باتیں ہیں.
میں یہ کہتا ہوں سر شروع تو آپ ہی کرتے ہیں نہ ہونے والی باتیں، آپ بات شروع کرتے ہیں نہ ہونے والی، 2017 سے شروع کر لیتے ہیں، 2017 سے شروع. اچھا میری بات سنیں کاشف، کاشف میرے بھائی 2017 سے شروع کر لیتے ہیں. بالکل کریں، میں نے تو ایسا کہہ رہے کہ میں نے کچھ چھپانا ہے. 2017 سے آج تک کر لیتے ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اب تو انتہا ہو گئی نا کہ آپ 2017 کے کریکٹر، 2018، اس کے بعد آیا یہ نومبر 2022، اس سے اپریل 2022، اور پھر آیا 9-10 اپریل 2022، نومبر 2022، اپریل 2022 یہ، اور 9-10 مئی، اور وہ فیض آباد دھرنے کی ججمنٹ. ان چیزوں پہ یہ تو ماضی قریب میں ہے نا، اس پہ ٹروتھ کمیشن بنا لیتے ہیں بھائی. بالکل سر، میں کہتا ہوں آپ کو، بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ کہیں، تاکہ کہیں سے بات یار شروع کر کے کہیں ختم تو کریں نا اس کو. ہر بندہ اٹھتا ہے نہیں جو ٹھیک ہے وہ غلط ہے، ایک دفعہ پتا چل جائے لوگوں کو. یہی میں کہہ رہا ہوں میاں صاحب، یہ بالکل یہ بات، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو آتا ہے، آج ایک بندہ، آج عمران خان جیل میں، ہو سکتا ہے 2024 کے الیکشن کے بعد وہ باہر آئے گا، وہ کہے گا جناب جس طرح آپ نے کہا تھا الیکشن ریگڈ ہے، وہ کہیں گے الیکشن ریگڈ ہے، وہ کہیں گے ملک کی ذمہ داری ساری. آپ کسی کو جو آپ والا فریق ہے اس کو راضی کر لیں، باقی سارے فریق. میرا کوئی فریق نہیں، آپ اپنے فریق. آپ جب حکومت تیار ہوتی ہے نا سر، اور جب نظر آتا ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ کوئی کام کیا جا رہا ہے، اس میں انگلی کوئی نہیں اٹھا سکتا، یہ یاد رکھیے. چلیں یہ طے بنا. کاشف عباسی صاحب، میں نے زندگی میں یہ بات کبھی، کیونکہ میرے پاس نہ کوئی اختیار ہے نہ میں اتنا بااثر ہوں کہ میں کوئی منوا سکوں، یہ بات میں کرواؤں گا آپ سے، میں ذمہ داری لیتا ہوں. تھوڑے اختیار ہے، میں پہلے مان لے کہ تانوں وزارت دے چھڈی پر پورٹ فولیو کوئی نہیں دیتا شہباز صاحب نے، وہ مینوں سمجھ آ گئی سی صدر پارٹی نے. لیکن اے گل جڑی چنگی ہے جو پاکستان کے مفاد میں ہے، جو آنے والی نسلوں کو ایک راستہ دے گی، دکھائے گی، اور پاکستان میں کم از کم یہ تو کلیئرٹی آئے نا کہ یار مجرم کون ہوتا ہے، وہ پوتر ہو جاتا ہے، اور جو پوتر ہوتا ہے اس کو مجرم بنا دیا جاتا ہے. ایبسلیوٹلی، یہ کم از کم کلیئر ہو جائے، نوجوان نسل کو پتا چل جائے کہ کم از کم پاکستان کی بربادی کرنے والا یہ طبقہ ہے اور پاکستان کی خوشحالی کی طرف لے کے جانے والا یہ طبقہ ہے. اس کے بعد انتخاب جس کا مرضی کرے کوئی. بالکل سر، یہ ساروں کو پتا. مجھے بتائیں، آخری سوال ہے میاں صاحب، آپ کو اگلا الیکشن -1 ہی نظر آ رہا ہے آنے والا؟ دیکھیں کاشف عباسی صاحب، میں آپ کے پروگرام میں بھی پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں، کسی سیاسی ورکر کو، سیاسی جماعت کو آپ اس سسٹم سے، اس نظام سے، اس الیکشن سے باہر رکھیں گے تو کوئی اس کو اچھا نہیں کہے گا، جس میں بھی شامل ہوں. لیکن کیا سیاسی مخالف بھی اپنے سیاسی مخالف کے رائٹ کے لیے لڑنے کو تیار ہوئے ہیں، یا بھی کہتے ہیں کہ نہیں اس کو فی الحال اندر رہنے دو، الیکشن ہو جائیں، ہم جیت جائیں، پھر دیکھیں گے بعد میں؟ نہیں کاشف، اگر میرا کوئی سیاسی مخالف ہے تو اس کے لیے کھڑے ہوں گے، اس کے لیے آواز اٹھائیں گے. جو ریاست کا مجرم ہے اس کے جب لیے سزا ہوگی، سزا کے لیے آواز اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، یہ جب سزا ہوگی، ابھی توشہ خانہ میں سزا ہے، جس کو وہ آپ لوگ ٹیکنیکل کہتے ہیں. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، دونوں مہمانوں کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.